اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت علاء الدین علی احمد صابر پیا سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور ایک مغرور کباب فروش کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، حضرت سیدنا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے صابر کا لقب پانے والے کامل مرید بانی سلسلہ چشتیہ صابریہ حضرت سید علاء الدین علی احمد صابر کلیر کی ولادت 19 ربیع الاول سن 592 ہجری بمطابق 19 فروری سن 1196 کو بوقت تہجد بروز جمعرات ہرات افغانستان میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حسنی سید ہیں اور حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے کان میں اذان دی اور فرمایا یہ بچہ قطب عالم ہوگا۔ منقول ہے کہ آپ کی ولادت سے قبل حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے خواب میں علی نام رکھنے کا حکم دیا۔ پھر نبی اکرم نور مجسم حضور سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر احمد نام رکھنے کا حکم فرمایا۔ یوں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام علی احمد رکھا گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت کے بعد ایک بزرگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی سے ملاقات کے لیے تشریف لائے اور آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ بچہ علاء الدین کہلائے گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماموں حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو صابر کا لقب عطا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو حضرت علاء الدین علی احمد صابر کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے بہت سی روایات اور کرامات منسوب ہیں، جن میں سے ایک کا ذکر ہم یہاں پہ کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا ایک مرید نور دین تھا جو کہ ملنگ صفت انسان تھا، ہر وقت جذب و مستی میں رہا کرتا تھا، سرکار کا بہت بڑا مداح تھا۔ ایک بار سرکار کلیر سے باہر تشریف فرما تھے۔ نور دین آستانہ عالیہ پر گم سم بیٹھا تھا۔ اس دن کوئی فتوحات بھی نہ آئی تھی۔ اچانک نور دین اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتے چلتے بستی کی جانب نکل گیا۔ دور ایک کباب فروش آگ کی پٹی پر کباب بھون رہا تھا۔ نور دین اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کباب فروش بہت مغرور تھا، بولا بابا یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو، صبح سے ایک دھلا بھی کمائی نہیں کی، تم مفت میں کھانے آ گئے ہو، ایک گاہک تک دکان پر نہیں آیا۔ نور دین بولا آج سرکار نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے پاس ہی بیٹھوں، آج تو یہاں ہی بیٹھوں گا۔ دکاندار غصے میں آ گیا اور نور دین کو اول فول بکنے لگا۔ نور دین اپنی جگہ پر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے کپڑے میلے کچیلے اور بدبودار تھے۔ ان سے اٹھنے والے تعفن سے لوگ دکان کے قریب سے گزر جاتے اور پاس کھڑا ہونا بھی پسند نہ کرتے۔ دکاندار آپے سے باہر ہو گیا۔ تیش کھا کر جو اٹھا تو نور دین کو مارنے کے لیے نور دین نے ایک جھٹکا دے کر کبابوں کا سارا سامان زمین پر گرا دیا۔ دکاندار تو لاٹھی لے کر نور دین پر لپکا۔ دوسری جانب سے ہمراہی مریدین حضور حضرت علاء الدین علی احمد صابر پیا سرکار برآمد ہوئے۔ دکاندار شکایت کی غرض سے بولنے ہی والا تھا کہ سرکار نے فرمایا مغرور کباب فروش، ہم نے ہی نور دین کو حالت کشف و جذب میں ایسا کرنے کو کہا ہے۔ اب تو ایک تماشا سا وہاں پر لگ گیا، لوگ جمع تھے، سارا ماجرا ان کے سامنے تھا۔ نور دین سرکار صابر پیا کے پیچھے دم سادے کھڑا تھا۔ لوگوں نے دریافت کیا یا حضرت یہ ماجرا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جس قصاب سے یہ کباب والا گوشت لیتا ہے آج اس نے مرے ہوئے کتے کا گوشت اس کو دیا ہے، جس نے ان کے کباب بنا کر بیچنے کے لیے اپنی یہ دکان لگائی تھی۔ ہمارے ہوتے کلیر میں کوئی حرام نہیں کھا سکتا۔ لوگ دانتوں میں انگلیاں دبائے سب سن رہے تھے۔ کوتوالے شہر نے قصاب کو طلب کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد قصاب وہاں پر موجود تھا۔ کوتوالے شہر نے پوچھا کیا تو نے اس کو کتے کا گوشت دیا ہے؟ قصاب پسو پیش کرنے لگا، لیکن جیسے تھوڑی سی سختی کی گئی اس نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا۔ اس کو پابندے سلاسل کر دیا گیا۔ کباب فروش نہایت نادم ہوا، سرکار اور نور دین سے معافی مانگی اور جان گیا کہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، ہم ہر ماہ لنگر چشتیہ کا اہتمام کرتے ہیں۔
جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر چشتیہ میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کروا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔